أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم
نزلا من غفور رحيم نزلا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ملک ممتاز قاری جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحر ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں صاحب، کیسی عجیب سی بات ہے، صدا بلند ہو رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آ بھی گیا، اور عشرہ رحمت کے آج ہم وسط میں بھی پہنچ گئے ناظرین۔ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جس شخصیت کا ناظرین ہم تذکرہ پاک کرنے والے ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واقعی اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے، آئیے ذرا اس دربار سے چل کے پوچھیں گے۔ ایک ایسی ہستی ناظرین جنہیں سراج العالمین، جنہیں تاج العارفین، جنہیں رئیس المتعبدین، جنہیں سلطان الموحدین، جنہیں مظہر الجلال والجمال، جنہیں کاشف العلم والکمال، جنہیں شیخ الشیوخ طریقت، جنہیں اصل الاصول حقیقت، جنہیں عجوبہ رموز و اشارات، جنہیں کوہ حلم و ثبات، جنہیں اہل تصوف کے امام، جنہیں اوصاف علم کامل، جنہیں اندوہ درد کے دریا، جنہیں مروت و شفقت کا خزانہ، اور جنہیں دنیا یقیناً اولیاء کرام کا تاج کہہ کے پکارتی ہے، یعنی دوسری اور تیسری صدی ہجری کی ایسی ممتاز اور محترم ہستی کا تذکرہ پاک، جنہیں آسمان ولایت کا انتہائی روشن ستارہ، چمکتا ستارہ، اور دنیا ادب کے ساتھ سر جھکا کے انہیں حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہے وہ عشق جو کہ اگر اس کا کچھ حصہ بھی ہمیں مل جائے تو یقین مانی ہماری دنیا تو بنی جائے، آخرت میں جو ہمیں ممتاز کیا جائے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ جن کے دن کی دنیا حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت سے تبدیل ہوئی، جن کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور انہی سے علوم ظاہر و باطن اکتساب فرمائے، جبکہ جس در سے آپ کا فیض جاری ہوا اس میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کے بھانجے اور مرید خاص ہیں۔ آپ اہل تصوف کے امام و مقتدیٰ گردانے جانے جاتے ہیں، اور آپ علم میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ حلم و ثبات کے پہاڑ اور مروت و شفقت کا آپ خزانہ و خزینہ تھے، اور اسرار و رموز میں آپ کو اس قدر اعجاز حاصل تھا کہ جو بھی سنتا حیران و شجدہ رہ جاتا۔ سب سے پہلے جس نے بغداد کے اندر حقائق و توحید کے متعلق کچھ کیا وہ آپ ہی تھے۔ عراق کے بہت سے مشائخ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے اندر دکان میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، بڑی توجہ آپ کی رہے صاحب، اور ہر روز پردے کے پیچھے 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، 1000 رکعت۔ ایک شخص لگام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا اور پردہ اٹھا کر سلام عرض کیا اور کہا کہ لگام کے فلاں پیرزادے نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو پہاڑ میں ساکن ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی جمع مردی نہیں، مرد ایسا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟
مرد ایسا ہونا چاہیے کہ بازار میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا مشغول ہو کہ اس سے غافل نہ ہو، یعنی ہر وقت یاد الہی اس کے دل کے اندر گھر کی ہوئی ہو، وہ لوگوں میں نظر تو آئے لیکن لوگوں میں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں نظر نہ آئے۔ یعنی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ بڑھاپے میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ نوجوانوں بڑھاپے سے پہلے کچھ کام کر لو، کیونکہ ضعیف ہو کر کچھ نہ کر سکو گے جیسے کہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ جوان بھی آپ کی طرح عبادت نہ کر سکتا تھا، یعنی آپ اس وقت بڑھاپے میں موجود تھے لیکن عبادت آپ کی جوانوں سے بڑھ کے ہوا کرتی تھی۔ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو عبادت میں کامل ترین نہیں دیکھا۔ اسی طرح ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کا جو وصف تھا، دیکھیں میرے سرکار تو امت پر ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ بروز محشر وہ جو روایات میں آتا ہے نا کہ ہم جیسے گناہگار دوزخ کی طرف دوڑتے جائیں گے، سرکار ہمیں کمر سے پکڑ پکڑ کر واپس لائیں گے۔ یہ جو سرکار علیہ السلام کی شفقت کا وصف ہے ناظرین، اس کا پرتاؤ آپ کی شخصیت میں ایسا تھا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام جہانوں کا غم میرے دل ہی میں ہوتا، لوگ اندو اور غم سے مکمل طور پہ فارغ ہو جاتے۔ یہ وہ وصف ہے ناظرین جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ امت کے لیے کس قدر غمگین رہا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت ہی ممتاز علماء کرام، بہت ہی زبردست پینل اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ پینل ہے جو میں کہوں کہ ٹاپ آف دا لائن پینل اگر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پہلی شخصیت ناظرین میرے بائیں جانب بزرگ شخصیت، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر بزرگ شخصیت محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور آخر میں میرے بھائی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ملک کے ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جنید صاحب کیا سما باندھتے ہیں شیر میاں داد صاحب، ان کی زبان سے کلمات کو سن کر غالب کا وہ شعر زبان پر آتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ سبحان اللہ۔ ہم جس قدسی صفت انسان کا ذکر کرنے لگے ہیں، یہ اس جماعت کے ایک فرد ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمغہ مل رہا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی صورت میں ہمیں بتایا کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ، میرے ان پیارے بندوں سے دشمنی رکھنے والا مجھ اللہ کے ساتھ میدان عمل میں آ جائے، میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت بات کہی کسی نے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کی، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا سری سقطی، جن کا اصل نام سر الدین ہے، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، جنیدیہ اور رضویہ، اس کے عظیم ایک فرد ہیں۔ سر الدین نام ہے، ابو الحسن کنیت ہے۔ اب سر الدین والد مخلص غین بتائی کسر عارفاں کے مصنف نے کہ فے نہیں ہے،
یہ میم غین لام سین مغلس والد کا نام. اب وہ سر الدین نام رکھ رہے ہیں ایسے ماحول میں، کیا بات ہے، جبکہ چاروں طرف علمی ایک شہرہ ہے، کہیں بصرہ ہے، کہیں کوفہ ہے، کہیں بغداد ہے، اور بڑے بڑے سکالر علمی اس دور کے، اور تبع تابعین کا دور ہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ علم میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سال مسلسل پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے. اللہ. تو سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جب ہم جیسے گناہ گاروں کی زبان پر آتا ہے، ہمیں ایک تو یہ امید دلاتا ہے کہ جتنی دیر تم اللہ کے ان پیاروں کا ذکر کرتے رہو گے اللہ کی رحمت تم پر چھائی رہے. سبحان اللہ. سبحان. آقا علیہ السلام جن کے بارے میں یہ فرمائیں کہ دنیا والوں کو بارشیں میرے امت کے ان نفوس قدسیہ کی بدولت ملتی ہے. قرآن کریم جب پہلی امتوں کے اولیاء کا ذکر کرتا ہے، کبھی اصحاب کہف کے نام پر سورت الکہف اتاری جاتی ہے، کبھی لقمان کے نام پر سورت اتاری جاتی ہے، کبھی سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک ولی کا ایک آصف بن برخیہ کا ذکر قرآن کرتا ہے. جی. تو یہ تو امام المرسلین کے امتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ. یہ تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ سیدنا سر الدین ابو الحسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لاہور میں لیٹا یہ کلندر. سبحان اللہ. آج کوئی ہے دنیا کے صفحے پر جو اس حقیقت کو نہ جان سکے کہ جاؤ راوی کے اس پار ایک بادشاہ لیٹا ہوا ہے، راوی کے اس پار ایک فقیر لیٹا ہوا ہے، اس کا مزار بھی دیکھ لو، اس کا مزار بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم پر دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. اب وہ اہل حقائق کے سردار بیان کر رہے ہیں. سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سری سختی اہل حقائق کے سردار ہیں، اور وہ لوگ جو اس دنیا کی تعلقات کو سمجھتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو منقطع رکھتے ہیں، ان کے پیشوا ہیں. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کراتے ہوئے جو خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ یہ مقدس جماعت کا چمکتا دمکتا ستارہ وہ ہے جو اللہ کے حضور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں تیری رضا حاصل کر سکوں، اور تو مجھے جہنم میں بھی اگر ڈالے تو ایک کرم مجھ پر ضرور کرنا کہ اپنا مشاہدہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے. اللہ 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 اللہ. میں اگر عذاب میں بھی جاؤں، جہنم میں بھی جاؤں، اللہ اللہ اللہ، تو وہاں اے میرے خالق و مالک تیرا دیدار ملے. اسی پر بحث کرتے ہوئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات کہہ گئے ہمارے سردار سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہی تو یہی ہوگی. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل جنت کو جب رب کا دیدار ہوگا ساری جنت کی نعمتوں سے آنکھیں پھر جائیں. بالکل ٹھیک. وقت گزر جائے گا. تو سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سر الدین نام ہے، اور انہیں سقطی اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا، یہ تو بات آپ نے سننے والوں کو بتا دی کہ حضرت معروف کررخی وہ ہیں علم دینے والے، طریقت دینے والے. اور کمال یہ ہے کہ آگے پہنچا کس کے ذریعے سے رہے ہیں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ کلام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ جو ابتدائی اتنی حسین گفتگو پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے، آپ کا شجرہ طریقت اور دنیا تصوف میں قدم مبارک کو رکھنا، یہاں سے ذرا بات کو آگے بڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شجرہ طریقت جیسے فرما رہے تھے پروفیسر سعید خان صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص فیضان سے اور ائمہ اہل بیت کے فیضان سے ہوتا ہوا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پھر آپ تک یہ سلسلہ پہنچا.
اور دوسرا آپ کے جو فیضان کا سلسلہ ہے وہ حضرت حبیب رئی کے ذریعے اور امام حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ فیض کے دو عظیم روحانی چشمے آپ کی ذات کے لیے جمع کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کے شجرہ طریقت کی بات۔ اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے اور لینے والا اس پر محنت کتنی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی کیا بات، فیض کیا کے بات۔ چشمے تو بڑے آ رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ لیکن بعض اوقات جن کو یہ چشمے ملتے ہیں ان کو سنبھالنے کا اور آگے ترقی دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ کیا تصوف کا نقطہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے ہاں یہ ایک بڑا تھا کہ ملا بھی بہت کچھ، لیکن آپ نے صرف اس کو مزید منور کرنے کے لیے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے محنت بھی کمال درجے کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے کہ جب آپ کو ان اولیاء کبار کی صحبت کے ذریعے جو ایک توبہ کا موقع ملا، چاہیں تو آپ چھوٹی سی بات سے نصیحت پکڑ لیں، جی، چاہیں تو بڑے بڑے واقعات ہو جائیں نصیحت نہ پکڑیں، ایسا ہی ہے۔ یہاں سے بھی کسی بندے کی سلیم الفطرت کا اندازہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دکان پر حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کچھ فقراء کے ساتھ جب آئے تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے بجائے ان کے مطالبہ کرنے پر خود محسوس کر لیا کہ یہ فقراء کی ایک ٹیم ہے، یہ چونکہ الفقر و فخری کا یہ ایک پیکر ہوتے ہیں، اس تسلسل میں چلتے ہیں، تو ان کو کچھ کھلانا پلانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا تو ان کو کھلایا۔ تو حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں جب ان کی چہرے پر پڑیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو غازی صاحب ولیوں کی نگاہوں میں کیا مقناطیسیت ہوتی ہے، بہت صحیح فرمایا، کیا جذبہ الہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ آنکھوں سے دل پر انڈیلتے ہیں اور الستو بربکم قالوا بلا کی تار کو چھیڑتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو پھر جب آپ نے کہا کہ اے سری سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب اب یہ تو ایک پہلی نگاہ حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنا، معروف قرخی علیہ رحمہ کی نگاہ پڑھنا، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ توبہ کے لیے قدم آگے بڑھانا، اور پھر دل کی دنیا کا یکسر تبدیل ہو جانا۔ میں ایک بات یہاں پہ ذرا آپ سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں، کئی اولیاء کرام کے واقعات میں ایک خاص بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ اچانک یکسر اور ایک دم دنیا تبدیل ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں سے ذرا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں آپ کے سوال کو اس انداز سے لیتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اللہ یعنی ان کے سینوں میں یہ اصل میں جو نبوی فیض ہے، یہ علوی فیض بن کر، پھر حسینی فیض بن کر، پھر یہ کاظمی فیض بن کر، پھر یہ رضائی فیض بن کر، پھر یہ معروفی فیض بن کر۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے حضرت سیدنا معروف حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالی، قطع کلام کی معذرت، ایک طرف معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور نیچے داتا صاحب علیہ رحمہ، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ کنیکٹیوٹی بھی پھر ابھی بات کریں گے۔ مطلب ذرا آپ دیکھیں کہ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، نور علی نور، یعنی آپ نیچے دیکھیں تو وہاں بھی انوار ہی انوار ہیں، اوپر دیکھیں تو اوپر بھی انوار ہی انوار، ہر جگہ پہ انوار ہی انوار۔
یعنی حضرت سیدنا حبیب رائی کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، میں آپ کے جو براہ راست مرشد ہیں جن سے آپ نے کثرت سے فیض پایا وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو بڑے بڑے ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں آج بھی لکھا کہ قبر المعروف القرخی تریاک مجرب، انہوں نے کہا ان کی قبر انور آج بھی مشکلات کے حل کے لیے مجرب تریاک، وہاں پہ جا کے آپ جو مانگ لیں اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا، سبحان اللہ، اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے ہیں ایک یتیم کو لے کے آپ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا بزنس ہے، یہ یتیم بچہ ہے تو اس کو کپڑے لے دیں۔ آپ نے فرمایا جی صرف کپڑے نہیں، آپ نے حکم کیا ہے تو میں اس کو جو بچوں کی خوشی ہوتی ہے وہ ساری خوشیاں لے کے دیتا ہوں۔ صحیح۔ اب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اتنی عاجزی، انکساری، نیاز مندی دیکھی تو آپ نے ایک جملہ کہا، ہم تو اولیاء کرام کے مزارات پہ ان کی خدمات میں جاتے ہیں کچھ اور مانگنے کے لیے، لیکن اصل شے یہ مانگنے والی ہے جو وہ کبھی مانگنے پہ دیتے ہیں کبھی بن مانگے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا بغض اللہ الیک الدنیا، اللہ اکبر، اللہ تیرے لیے دنیا کو ناپسندیدہ بنا، اللہ اکبر، تیرے دل سے دنیا کی محبت، اللہ اکبر، وہ نکال دے، اللہ اکبر، وَأَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهَا، اور اللہ تجھے دنیا سے راحت عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے اس دعا کی قبولیت کہ اللہ نے دنیا سے کیسے بے نیاز کیا۔ آپ کہتے ہیں میں اگلا اس روایت کا اگلا حصہ اینڈ پہ عرض کرتا ہوں، آپ کی بہن آئی آپ کے پاس جی جی، اور وہ آ کر عرض کرتی ہے کہ آپ کے گھر کی حالت بڑی عجیب سی ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں آ کے جھاڑو لگا دیا کروں۔ آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے۔ اچھا، چند دن گزرے تو وہ پھر آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، تو بہن کو ظاہر ہے ایک شوق لگا کہ میں نے بھائی سے اجازت مانگی ہے اور بھائی نے مجھے اجازت نہیں دی، اور ایک بوڑھی عورت ملازمہ رکھ لی ہے اور وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے۔ تو بہن نے شکوہ کیا تو سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ میں نے نہیں رکھی، یہ وہ دنیا ہے جو رب نے میرے گھر کی جھاڑو دینے کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا نے جب میری بے رغبتی دیکھی اس نے اللہ کے حضور میں عرض کیا مولا میرا کچھ حصہ تو سری سختی کے پاس جائے نا، کچھ حصہ تو جائے، اور تو وہ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، چل مجھے اجازت دے دے میں اس کے گھر میں جا کے جھاڑو دے دیا کروں۔ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کامل کی دعا پانے کے بعد ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کل ما انا فیہ، آج میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے، طریقت ہے، روحانیت ہے، قربت الہی ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کا یہ سارا کچھ من برکات دعائے معروف القرخی، اللہ اللہ، یعنی سب میری مرشد کامل کی دعاؤں کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ برکاتی صاحب، ایک طرف تو اب تھوڑا سا بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ دکانداری ہے، تجارت ہے، آپ کا پیشہ ہے، اور دوسری طرف تصوف کی دنیا آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ دو مختلف باتیں ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ دنیا میں ہیں اور دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے یقیناً باعث عز و شرف ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جن کے مریدوں کو، جن کے شاگردوں کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ کے لقب سے یاد، اللہ اکبر، اللہ، جن کے شاگردوں کا اتنا مقام ہے ان کے استاذ گرامی کا کتنا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم کی بات کرتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر خیر ہوا تو وہ آج بھی اپنے ارد گرد اپنے سے دائیں بائیں آگے پیچھے دوسرے علاقوں میں جو بھی محبت رکھتے ہیں ان کی کیفیات کو آج بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اگر آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور ہمیں الحمدللہ 92 کی برکت سے حاصل ہوا ہے، اچھا ماشاءاللہ، تو وہاں بہت ہی خوبصورت اور بہترین مسجد بنی۔ مسجد کی بیک میں، مسجد کے اندر سے ہی راستہ آپ کے مزار پر انوار کا ہے، اور اصل مزار نیچے ہے، تقریباً میرے شمار کے مطابق 49 سیڑھیاں نیچے جاتا ہے۔ اچھا 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 اچھا، اور وہ انتہائی جدید ترین مسجد اور خوبصورت ترین وہاں پر انداز تعمیر ہے۔ اس کے بارے میں وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا
کہ ساتھ وہ طویل قبرستان موجود ہے جس میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں، حضرت داؤد طائی جیسی ہستیاں بھی اللہ اکبر، اللہ، بڑے بڑے کبار اولیاء وہاں پر موجود ہیں. تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس وقت کے بعد صدر صدام حسین کو خواب میں آ کر یہ فرمایا تھا کہ بغداد شریف کے اندر باقی مزارات کا انداز دیکھو اور ہمارا دیکھو، یہ ہمارے مزار کی تزئین و آرائش کرو تاکہ جو جدید دنیا بلڈنگیں دیکھ کے متاثر ہوتی ہیں ان کے دلوں میں بھی اولیاء کی محبت پیدا ہو. اچھا، تو وہ پھر خود وہاں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خود اپنی نگرانی میں اس کے اوپر پوری عمارت تعمیر کروائی. اچھا، یہ صدام کے دور میں ہوا؟ جی، صدام صاحب انہوں نے خود بنوایا. اچھا. اور وہ جہاں نیچے آپ کی قبر انور ہے وہاں ان کے ساتھ ہی ایک انتہائی مشہور محدث متصلاً اسی کے نیچے قبر انور ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ، جن کی سنن دارقطنی بڑی مشہور ہے. یہ وہیں تشریف فرما، یہ وہیں پر تشریف فرما. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف تو یہ مرشد اور اپنا مرید ساتھ ہیں، جی جی، ٹھیک، اور پھر ساتھ ساتھ دارقطنی رحمۃ اللہ اور علیہ. ادھر یہ دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں جہاں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی تدفین ہے. اوہو، یعنی تینوں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہیں، ساتھ ساتھ. وہ الگ قبرستان میں معروف کرخی علیحدہ. اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک بہت پیارا فرمان علی شان ہے. آپ فرماتے ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اپنی میتوں کو نیک جہاں پر دفن ہے، اولیاء دفن ہے، ان کے درمیان میں دفن کیا کرو. سبحان اللہ. ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہونی ہے تو ان کی برکت سے جو 7 قبور ہوں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے. اور سرکار نے فرمایا جس طرح زندہ انسان برے ہمسائے سے اذیت محسوس کرتا ہے، اگر کوئی انتہائی غلیظ کردار کا کوئی بندہ دفن ہوگا تو وہ نیک بھی اس سے اسی طرح تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو بزرگوں سے محبت رکھ کے ان کی محبت میں وہاں دفن کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نازل ہوگی. اچھا جی پروفیسر صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے حضرت سری سکتی علیہ رحمہ کا جو خلوت نشینی کا معاملہ تھا وہ کیسا کمال کہ میں ایک جملہ جب پڑھ رہا تھا کہ جمعہ کی اگر جماعت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں گھر سے باہر نہ نکلتا. یعنی آپ کی توجہ اسی بات پہ ہوتی تھی کہ ہر وقت خلوت میں رہیں، وہ ہوں اور اللہ کی ذات ہو. جی بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ علوم پڑھے ہوئے ہیں جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں آنے والی وحی کے پہلے لفظ کی صورت میں امت کو عطا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اقرا، پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. وہ پورا زور لگاتا رہتا ہے پڑھیے پڑھیے پڑھیے، آپ نہیں پڑھتے. کہتے ہیں ما انا بقارئ ما انا بقارئ. لیکن جب وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا اسی تلاش میں تو یہاں بیٹھے ہیں. پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی پوری امت کو پیغام دیا کہ تمہارے لیے وہ نظام حیات مفید رہے گا جو تمہیں اپنے خالق کا پتہ دیتا رہے. سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آنے پر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک. کیا بات ہے. آپ نے کیا خوبصورت بات پوچھی. سیدنا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بازار کے تاجر ہیں جو بڑا معروف ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر فیصلہ یہ ہے کہ 10 دینار پر آدھا دینار نفع. ہائے 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 ہائے، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی مثال ہے. اتنا نفع آدھا دینار، یہ حوث زر. یعنی آؤ ان 5% بزرگوں بھی نہیں ہوا اگر دیکھا جائے. قدموں میں آؤ، ہمیں ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. کیا اچھی بات ہے. آپ 10 دینار پر آدھا دینار نفع لیتے. ایک دن جب بادام کا سودا ہوا 60 دینار میں تو کمیشن ایجنٹ آ گیا کہ اس کے 90 دینار لے لیجئے. 60 کے 90 دینار لے لیجئے. فرمایا کہ نہیں، میں اپنا اصول نہیں چھوڑ سکتا. اور اس کے بعد جب وہ بازار جلا
بڑے بڑی قیمتی دکانیں خاکستر ہو گئیں. اللہ. ان کو جا کر بتایا گیا کہ جناب آپ کی دکان جہاں ہے وہاں بازار میں آگ لگ گئی ہے. تو آپ کی زبان سے کلمہ نکلا الحمدللہ. لیکن جب وہاں پہنچے اللہ کی قدرت کے منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ ساری دکانیں جل گئی ہیں لیکن میری دکان باقی ہے. اللہ اکبر. اسی سے ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں اس دنیا کی حقیقت بیٹھ گئی کہ یہ ہے مال جس کے لیے اتنی تگ و دو کی جا رہی تھی، پلازے کھڑے کیے جا رہے تھے، دولت کے انبار لگائے جا رہے تھے. کچھ بھی نہیں ہے تو آگ لگی تو کچھ بھی نہیں رہا. کچھ بھی نہیں. اور مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم ہوا کہ چھوٹی سی دکان، معمولی چیزیں، اور وہ محفوظ ہیں. آپ نے فوراً دکان کی ساری چیزیں تقسیم کی، اللہ کی راہ میں خیرات کر. اور اللہ کی راہ میں اس طرح سے نکلے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے گئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں تمہاری دنیا کی حقیقت یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو بات پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت اور مخلوق سے محبت، یہ خاص وصف ہمیں حضرت شری سکتی علیہ رحمہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اللہ کی ذات میں فنا ہیں، اور دوسرا مخلوق کے لیے اتنا درد کہ وہ جو میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سارے غم مخلوق کے میرے دل کے اندر میں سمو لوں اور سارے غم ختم ہو جائیں. جی. کوئی شک نہیں کہ صوفیاء کا ایک انداز محبت بڑا نرالا اور انوکھا ہوتا ہے. محبت کی ویسے تو کئی قسمیں کی کہتی ہیں. ایک ہے محبت جس کو ہم کہتے ہیں محبت عقل کی بنا پر اور دلائل کی بنا پر، جس میں سارے ہم شریک ہیں. جی. دوسری محبت ہوتی ہے مشاہدے کی بنا پر. تو ان کو جو روحانی مشاہدات ہوتے ہیں ان مشاہدات کی بنا پر ان کی محبت حقیقی کہلاتی ہے. ان کو حقیقی محبت ہوتی ہے. اچھا، ان کے لیے پھر پردے اٹھائے بھی جاتے ہیں؟ پردے اٹھائے جاتے ہیں. پہلا تو ان پر پردہ اٹھاتا ہے ان کا مرشد. پھر دوسرا ان پر پردہ اٹھاتا ہے تقوی اور طہارت کا وہ کامل جذبہ. جب یہ اپنے آپ کو متقی بناتے ہیں اور طہارت والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ نص ان پر صادق آتی ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے صحیح طور پر توبہ کر جانے والوں سے اور صحیح طور پر یہ متطہرین لوگوں سے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے طہارت کاملہ جب ملتی ہے، وہ اولیاء بتائیں یا نہ بتائیں، سب سے پہلے ان کو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کا تو یہی ہے نا کہ روحانی طور پہ بھی آپ اس سرکار علیہ السلام سے خاص طور پہ جو ہے فیض حاصل ہوا. فیض حاصل. جی بالکل ایسا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر جب اپنے انوار و تجلیات کی بارش کرنا شروع کرتا ہے تو پھر محبت الہی کا رخ بھی چل پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ لوگ محبت میں بڑے کامل ہوتے ہیں. اور اولیاء بنیادی طور پر بانٹتے بھی دنیا میں محبت الہی اور محبت رسول کا ہی فیض ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یہ ان کا ترہ امتیاز ہی رہا ہے. تو اس کے علاوہ وہ جو آپ نے کہا خدمت خلق، تو یا تو ایسا ہوتا ہے مخلوق کا درد اور ان کی خدمت یا تو ان کی ڈپٹی لگا دی جاتی ہے، یا پھر لگتا یہ کہ جیسے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں تو ان کو الخلق عیال اللہ، یہ پوری کائنات ان کو اللہ کے کنبے کی شکل میں نظر آتی ہے. واہ واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات سے بڑی محبت ہے. کوئی مخلوق محبت کرے یا نہ کرے تو بہرحال جب اس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو مخلوق کی غم خساری، مخلوق سے محبت کرنا ان کا وتیرہ بن جاتا ہے. اگر ان کی محبت کا ایک واقعہ بھی میں سنا، اس کی گہرائی کو چیک کریں. بتائیے. آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک شرابی بندے کو دیکھتے ہیں، وہ کسی جگہ پڑا ہے اور اس کے منہ سے وہ ساری نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں نفرت کی، لیکن ایک ولی کامل کا جذبہ خلق الہی دیکھیں. آپ اس کے قریب جاتے ہیں، اس کا منہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی خوشبو لگاتے ہیں اور دل میں کہتے جاتے ہیں اے اللہ میں تو اب اتنا ہی کر سکتا ہوں تیری اجازت سے، ایسا بھی ہو جائے کہ اس کا دل بھی تو اپنے نور سے بھر دے. اچھا، کمال یہ کہ وہ اس وقت اس شراب کے نشے میں جو مدہوش تھا اور لیٹا ہوا تھا،
اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس کا منہ دھنوایا باقاعدہ، اور پھر وہ معطر کیا. جی بتائیے آگے بتائیے. بعد میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھنے گئے مسجد میں تو آگے وہی بندہ تہجد خشوع و خضوع سے پڑھ رہا اللہ تھا. اللہ تو آپ اللہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے. علامہ نوری صاحب کہ آپ کی شخصیت میں جتنا تواضع، بے شک بے شک، جتنی انکساری، ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ کیا مقام مرتبہ اور کیا تواضع انکساری. اصل میں یہ چیز چونکہ تعلیمات اسلامیہ کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بات حلفاً ارشاد فرمائی، فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. بالکل ٹھیک. کہ جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اتنی عظمتیں اور رفعتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے. بے شک جی بے شک. جنید بھائی میں ایک آپ کا رات کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک رات آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اوراد و وظائف جاری تھے، اور وہ پڑھتے پڑھتے اچانک تھکاوٹ ہو گئی، اور میں نے اپنے پاؤں جو تھے وہ استادہ کر دیے محراب میں. کہتے جیسے ہی میں نے اپنے پاؤں استادہ کیے تو اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تجالس للملوک ہاکذا، بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. کہتے ہیں میں نے فوراً سر سجدے میں رکھا اور کہا وَعِزَّتِكَ لَا مَدَدْتُ رِجْلِي أَبَدًا، اے مالک تیرے عزت کی قسم آج کے بعد ساری زندگی پاؤں نہیں پھیلاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے براہ راست 80 سال آپ کا مشاہدہ کیا ہے. براہ راست 80 سال آپ کا مشاہدہ کیا ہے ایک روایت کے مطابق. اور ان کا جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں ما رأیتہ مستجعا قط، ان 80 سالوں میں نے کبھی ان کو لیٹا ہوا نہیں دیکھا. اللہ مطلب سونا بھی ہے تو بس ٹیک لگا کے تھوڑی سی نیند کی ہے، لیٹے نہیں ہے کہ وہ پاؤں لمبے کرنے سے کہیں عاجزی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اللہ، یعنی یہ عاجزی کا پیمانہ ہے. 80 سالوں میں کہتے ہیں ایک بار میں نے انہیں لیٹا ہوا دیکھا ہے. اچھا 2 صدیاں دیکھی وصال میں آپ نے علامہ صاحب 2 صدیاں دیکھی نا، دوسری اور تیسری صدی دیکھی. دوسری اور تیسری صدی دونوں. جی بالکل. اچھا آپ دیکھیے حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے تو جا کے آئینہ دیکھتے، پھر آ کے واپس بیٹھ جاتے، پھر تھوڑی دیر گفتگو کرتے، پھر اٹھ کے جاتے آئینہ دیکھتے، اور آئینہ دیکھ کے پھر واپس آ جاتے. کہتے میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ یہ بار بار اٹھ کے جا کے آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو ذرا عاجزی دیکھیے. آگے سے کہتے ہیں میں اس لیے جا کے آئینہ دیکھتا ہوں کہ خیال آتا ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں پڑ گیا، میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا. اور جب دیکھتا ہوں کہ چہرہ اسی طرح باقی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے واپس پلٹ آتا. اس کا مطلب ایک اور ذرا وضاحت بھی کر دیجئے نا، یہ اتنا کمال نقطہ یہ عاجزی اور انکساری کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ چہرے پر آ جاتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے. یہ تو مالک کا کرم ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے توسل سے ہمیں اس عذاب سے بچا رکھا ہے. وگرنہ وہ کوئی انسان گناہوں کی راہ پہ چلتے 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 ایک حد کراس کر جائے تو پھر جب اس کی لاٹھی برستی ہے، اس کا کوڑا برستا ہے، تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں. قرآن کہتا ہے نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جیسے سجدوں کے نور چہروں سے چمکتے ہیں ایسے کئی چہرے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اگر وہ دنیا میں ظاہر نہ بھی ہو تو قیامت والے دن وہ سیاہی گناہوں کی انسان کے چہرے کو بالکل تاریک کر دے. میں یہاں پر ان کی عاجزی کی ایک بات سناتا ہوں. بتائیے. کہ خلیفہ وقت کا پرسنل سیکرٹری ہے، اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی نے بتایا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بہت رکت قلبی نصیب ہوتی ہے. اچھا. تو اس نے کہا چلو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں. وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ آ کے مجلس میں بیٹھا ہے، اور آپ کے ایک جملے نے
اسے محلات میں سے نکال کے خانقاہوں میں لا کر وقت کا بہت بڑا ولی بنا دیا ہے. کس جملے نے؟ جب وہ آپ کی مجلس میں آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں 18,000 عالم ہیں، اور ان 18,000 عالم میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے کمزور ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے. قرآن نے بھی کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، جی جی، کیونکہ اس کا امتحان مقصود تھا نا. جی جی، انہوں نے جملہ کہا عجباً فعجباً للانسان العاجز الضعیف کیف یاصل الہ القوی الکبیر. تعجب ہے اس انسان پر جو ضعیف بھی ہے، عاجز بھی ہے، وہ اس قدرت والے طاقت والے رب کی نافرمانی کیسے کرتا ہے. اللہ، وہ کیسے کرتا ہے. اللہ، اس جملے نے ان کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیا. اللہ اکبر، اللہ. اچھا آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے بغداد میں موت نہ دینا. اچھا، شیخ کا مزار بغداد میں ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کے مزارات وہاں ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں، تو کہتے ہیں میں اللہ کے حضور میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے بغداد میں موت نہ دینا. سیدنا جنید بغدادی نے عرض کی حضور یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے کہا اس لیے مانگتا ہوں اخاف اللہ یقبلنی ارض بغداد فافتدہ، ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے قبر میں ڈالنے لگے تو یہ بغداد میں بننے والی قبر مجھے قبول ہی نہ کرے. اللہ اللہ اللہ، مجھے قبول ہی نہ کرے تو میں ساروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤں گا. تو کہیں دور اجنبی دیس میں مجھے موت آئے تاکہ اس میں ذلت و پستی سے تو بچ جاؤں. مطلب اس قدر عاجزی ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید، بس 2 جملوں میں، حضرت جنید بغدادی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں خواجہ سرا کھڑے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یار ان کا انجام کیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی بس دل میں خیال آیا ہے تو آپ نے فوراً کہا جنید ما خطر فی قلبی اصلاً ان علی فضلا لمخلوق. کہتے ہیں جنید میرے دل میں کبھی کسی مخلوق سے بھی افضل ہونے کا خیال نہیں آیا. حضرت جنید بغدادی نے اشارہ کر کے کہا کہ حضور آپ ان سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے بھی خود کو کمتر سمجھتا ہوں. یعنی یہاں پہ وہ بات بھی آ گئی، تو کسی نے کہا نا کہ کبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو جواب یہ ملا کہ دنیا میں کسی ایک آدمی سے اپنے آپ کو برتر سمجھو، یہ کبر ہے بنیادی طور پر، ایک آدمی سے. اچھا جی علامہ صاحب، اب یہ بتائیے کہ وہ جو دور ہے دوسری صدی، ایک طرف تو ظاہر ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ایک عجیب جو ہے وہ اپنا سازش اور فتنہ بپا ہوا تھا، ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا تھا، دوسری طرف علمی شخصیات ابھر ابھر کے سامنے آ رہی تھیں، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جس طرح سے علم کا ریوائول ہو رہا تھا اور جس طرح سے اس کی ترویج ہو رہی تھی، اس موقع پہ لوگوں کو یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں جو شخصیات تھیں، ایک تو بنیادی طور پر کون کون سی تھیں، دوسرا بحیثیت محدث آپ کا جو ایک اسٹیچر ہے، آپ کا جو رتبہ ہے، پلیز. جی یقینی طور پر آپ کا دور جو ہے وہ ایک علمی کہکشاں کا دور تھا، تو اس کو ذکر کرنے سے پہلے وہ میں پچھلی ٹرم میں ایک آخری بات کہنا چاہتا تھا، وہ میں ٹچ سر آپ کی ٹرم ہے بتائیے، جس کے لیے وہ میں نے شروع کیا تھا. جی بتائیے. تو وہ یہ تھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات فرمائی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. اچھا سبحان جو آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے غبار آلود جسم رکھنے والے، چہرہ رکھنے والے، بال رکھنے والے پراگندہ حالت میں وہ جب کسی بات پر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کسی کام کے کرنے پہ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے. اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ اے سری سکتی، جب بھی اللہ سے تو مانگے تو اس وقت اللہ کے حضور میری قسم دیا کر. اللہ اکبر. بے حرمتی معروف الکرخی کہا کر، تو جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے عطا کر. سبحان اللہ. یہ ان کی کنجی عطا کر دی. سبحان اللہ. اب ہم آپ کے دور کو دیکھتے ہیں، وہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو 3 ائمہ، 4 ائمہ فقہ میں سے 3 ائمہ اکرام کا دور نصیب ہوا ہے. آپ کی ولادت باسعادت کی روایت 155 ہجری تک کی ملتی ہے، 160 تک. اب 150 ہجری میں پیدا ہوئے امام شافعی، 150 میں امام شافعی محمد بن ادریس،
اور 164 ہجری میں پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، اور یہی دور ہے جب حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کا وصال 178-79 ہجری کے اندر ہے، یہ بھی آپ نے پایا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح امام عبد الرزاق بن حمام السنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آپ نے پایا، وہ 211 ہجری کے متوفا ہے۔ اچھا آپ تبع تابعین میں شمار ہوتے تھے نا؟ جی، اسی طرح آپ نے پھر آگے چل کر حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کا دور پایا ہے، امام شافعی کا 204 ہجری کا دور وہ بھی آپ نے پایا ہے، پھر امام دارمی کی 254 ہجری کی وہ بھی آپ نے تاریخ پائی ہے، امام احمد بن حنبل کی 241 ہجری کا وصال ہے وہ بھی آپ نے پایا ہے، اور امام بخاری کی پوری زندگی میں آپ نے وہ وقت پایا 256 ہجری ان کا وصال ہے، 255 کے قریب ان کا بیان کیا جاتا ہے، کم و بیش 258 کی بھی روایت ملتی ہے۔ اب اسی دور میں امام ابو جعفر محمد ابن جریر تبری بھی موجود ہیں، معذرت کے ساتھ قطع کلام کی معذرت، 98 برس مورولے صاحب کی عمر، 98 برس۔ اب امام ابو جعفر محمد ابن جریر تبری بھی اسی دور کے ہیں، اور باقی چاروں ائمہ امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ترمذی، امام ازرقی، امام فاقہی، یہ تمام کے تمام ائمہ اسی دور کے ہیں، اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو سعادت ملی ہے حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے دور کی، وہ دور ہے، ٹھیک ہے، وہ دور ہے، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کا، یہ بھی آپ نے اپنے ابتدائی دور میں ان کا جو ہے جلوہ دیکھا ہے، اور وہاں پھر شریف کے اندر وہ باب الحوائج کا دور، مطلب وہ پھر وہ آپ کو وہ ہارون رشید اور مامون رشید وہ وہاں پر مستنصر تمام باللہ دور آپ کو ملا، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی آپ کو بڑی سخاوت کے ساتھ عطا فرمائی ہے کہ آپ جس سے چاہیں اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک حیثیت جو لوگوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں، اور وہ صوفی لفظ بول کر جو خود کو اہل علم اس دور میں گردانتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ مسائل کا۔ اچھا، تو امام جتنے بھی گزرے ہیں، ہم جن کو اولیاء کا لقب دیتے ہیں، یہ صوفی اپنے دور کے، یہ اپنے دور کے عظیم محدث بھی ہوا کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ سے کچھ روایات ایسی ہیں جو مسلسل روایت کا درجہ رکھتی ہیں، جسے حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ حدیث مسلسل میں حدیث کا لفظ یہ روایت مسلسل، روایت چیز وہی مسلسل، ہے، ٹھیک۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ جس نے بولا اسی رنگ میں اسی انداز میں وہ جس نے دیکھا وہ آگے سناتا ہے، اسی رنگ میں آگے وہ سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا جو انداز ہے، کچھ کھا رہے تھے تو بیان کیا، وہ سارے اسی طرح کھائیں گے اور آگے بیان کرتے کرتے یہ ایک سلسلہ۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاویٰ کے اندر یہ تفصیل سے بیان کیا، اپنے دور سے لے کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر انہوں نے وہ سوال کیا کس رنگ میں ہے کہ جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ جملہ بولتے ہوئے ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اچھا، وہ جملہ بولتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ حضرت جنید بغدادی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تسبیح آپ نے کیوں پکڑی ہوئی ہے، یہ سوال دیا جاتا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی سوال میں نے حضرت معروف کرخی سے کیا تھا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہی سوال حضرت محبت بن عبدالعزیز سے کیا تھا، اور انہوں نے یہی سوال حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں بھی اسی طرح تسبیح تھی، اور وہ تسبیح کا جب سوال پوچھا گیا کہ حضرت اب تو آپ بڑے درجے پہ پہنچ گئے، اب ان تسبیحوں کی کیا حاجت ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا جو ان سب نے اپنے اپنے دور میں دہرایا۔ وہ کہتے تھے کہ تسبیح کی حاجت اس لیے ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو، میری زبان پہ بھی اللہ کا ذکر ہو، میری انگلیاں بھی اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ ایک روایت مسلسل جو حضرت حسن بصری کی آپ نے عطا کی، اسی طرح آپ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث مسلسل اسی طرح آپ نے عطا فرمائی جو اسی رنگ میں اسی انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ نے فرمایا طلب الحق کی فریضۃ، حق کا طلب کرنا یہ فریضہ ہے، اور حق سے مراد یہ دنیا کا ہی حق نہیں ہے بلکہ حق سے مراد خود رب کائنات کی ذات۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ نے جب ایک شخص سے بات ہوئی تھی تو اس سے سوال کیے، آپ نے فرمایا کہ تو کس کو یاد کرتا ہے، کہتا ہوا، ذکر کس کا کر رہا ہے، ہوا، کس سے لے رہا ہے، ہوا، کس کا کھا رہا ہے، ہوا۔ ایک ایک بات آپ نے فرمایا کہ ہوا سے کیا مراد ہے، تو وہ اتنا اس وقت عالم وجد میں آ چکا تھا، اسی وقت اس کی کیفیت بدلی، کہتے ہیں ہوا سے مراد کوئی اور نہیں ہے خود رب کائنات کی ذات۔ تو یہی جملہ بولا تو اس کے بعد برداشت نہ کر سکے، وہ نیچے گرے اور درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور
دیگر ہستیاں جو اس سے پہلے اگر اس پہ بات کریں تو بہت طویل ہوگی، یہ اپنے اپنے دور میں جو ہو کا ورد کرتے آئے ہیں یہ انہی ہستیوں کا جاری کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور آئیے آغاز کرتے ہیں قصص القرآن کا۔ اور آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم ترین واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت کی بادشاہی کا۔ معاملہ یہ ناظرین کہ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے، چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارے بادشاہ بن سکتے ہیں۔ یعنی میں یہاں جملہ روک کے ناظرین عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے آج 2% لوگ جو اشرافیہ ہے، جو ہم پر حکومت کیا کرتی ہے، یا دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں اشرافیہ جو حکومت کرتی ہے، یہی معاملہ اس وقت تھا کہ وہ جو 98% تھے ان میں سے کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ 2% یعنی اشرافیہ یہ چاہتی تھی، ایلیٹ کلاس نہیں چاہتی تھی کہ ہم ہی حکمران رہیں اور طاقت اور کرسی ہمارے پاس رہے۔ اس سے زیادہ ناظرین تو بادشاہت کے حقدار وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں، پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا کیسے تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ وہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہ تذکرہ ناظرین سورہ بقرہ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اب ہوا کہ ناظرین ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہوئے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس سے زیادہ مال میں بھی وسعت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے تم پر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تذکرہ پاک ناظرین سورہ بقرہ میں ہو رہے ہیں۔
اب ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بادشاہ بنے، یہ ذرا سنیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہیں ناظرین۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا جس کا وزن 300 رطل تھا ناظرین، اور معاملہ یہ تھا کہ پورا وہ لوہے کے اندر ملبوس ہوا کرتا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کی ایک آنکھ صرف نظر آتی تھی۔ اب یہ ویژولائز کیجئے گا، اور طاقت کا اندازہ یہ کہ اتنا طویل قد تھا کہ سامنے جو مخالف لشکری ہوتے تھے ان کی جو فوج ہوتی تھی وہ اس کے گھٹنوں تک آتی تھی، یعنی وہ اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکتا تھا، تلوار چلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں صف آرا ہوئیں اور آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ ان کا زرد ہو رہا تھا، اور غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ بکریاں چرا کر اور اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکار کے کہا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کے عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی ناظرین، اب جنگ کا جو منظر ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گوپن میں یعنی صفوں سے گوپن میں اس پتھر کو لگایا اور صفوں میں سے آپ آگے بڑھے، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو جالوت پر آپ کی نظر پڑی۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو، اب ذرا ویژولائز کیجئے گا اگر دیکھ سکیں آپ بات کو، کہ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوپن میں لگایا اور اس کے بعد آپ نے جالوت کا نشانہ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کرتے ہوئے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو جا کر لگے۔ یعنی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو میں سمجھاؤں کہ جب آپ نے پتھر پھینکا تو وہ پتھر اتنا طاقتور تھا، اور طاقت کس کی تھی؟ نبوت کی طاقت تھی۔ اس نبوت کی طاقت سے آپ نے پھینکا۔ معاملہ یہ ہوا کہ وہ جالوت کے سر کو پھاڑتے ہوئے یعنی یوں سیدھے نکلے، اور پیچھے جو 30 جالوتی کھڑے ہوئے تھے بالکل سیدھے ان کے سروں کو چیرتے ہوئے 30 جالوتیوں کو واصل جہنم کر کے چلے گئے، اور سب کے سب مقتول ہو کے گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں، اور اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے یہ لشکر جو تھا بھاگ نکلا اور طالوت کی فتح مبین ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، یعنی آپ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے، 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے۔ یہاں تک ہوا ناظرین کہ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت یعنی دونوں مراتب عطا کیے۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ میں اس طرح سے ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اس کے کہ عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے ناظرین، آخری جملہ، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کی کمائی کرتے رہے اور خردنوش کا سامان بیچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ آ کر نرم ہو جایا کرتا تھا، موم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ زرے بنا کر بیچا کرتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے۔ پرندے آپ کی بولی کو سمجھتے تھے۔ مختصر بات کہ آپ کے پاس نبوت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ اجازت دیجیے ناظرین اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔